یہ تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ بہت سارے لوگ کسی سے ملتے ہیں سر جھکا کے، ہاتھوں کو آگے بڑھا کے، یا سلام کرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی ظاہری طور پہ وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں تو بڑا عاجز ہوں، حالانکہ یہ اس کے اندر تکبر پڑا ہوا ہے۔ یہ تکبر کی پہچان اور عاجزی کی پہچان یہ بڑی مشکل چیز ہے، کیونکہ یہ دل کا ایک فعل ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد محترم تھے، ہندوستان کے مفتی اعظم، پھر ہجرت کر کے پاکستان آئے، پاکستان کے مفتی اعظم، اور ان سے اللہ نے بڑا دین کا کام لیا۔ ان کی بڑی مشہور تفسیر معارف القرآن اردو کی سب سے زیادہ مشہور تفسیر ہے۔ ان کی مجلس میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، ان کی جو اصلاح کی اور ذکر و مراقبہ کی مجلس ہوتی تھی، اس میں وہ نوجوان آتا، اور وہ بڑا صاحب ثروت تھا، مالدار شخص تھا۔ تو وہ حضرت کی مجلس میں بیٹھتا، حضرت کا بیان سنتا، ذکر کرتا، مراقبات کرتا، اس کے بعد جب باہر نکلتا تو وہ سب لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ کی ایک موقع پہ نظر پڑی، دیکھا یہ تو بڑا مالدار شخص ہے اور یہ لوگوں کی جوتیوں کو سیدھا کر رہا ہے۔ اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو یہ کس نے کہا ہے آپ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں جب بھی مسجد سے نکلتے ہیں یا خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت میں بڑا مالدار ہوں، میرے ماتحت میری کمپنی کے اندر اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے دل میں تکبر پیدا ہو، اس لیے جب میں مسجد سے نکلتا ہوں میں لوگوں کی جوتیاں اور چپلیاں وہ سیدھی کر دیتا ہوں تاکہ میرے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ بھئی یہ اصل میں تجھے شیطان نے کہا ہے، اور شیطان وہ تیرے دل کے اندر تکبر کو پختہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ تو سمجھتا ہے کہ میں اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہوں، میرے ماتحت اتنے ہزار لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب شیطان نے تجھے تیرے اعمال کو خراب کرنے کے لیے، تیرے دل میں تکبر کو پختہ کرنے کے لیے اس نے یہ حیلہ اختیار کیا، تجھے کہا کہ لوگوں کے سامنے تو لوگوں کی جوتیوں کو سیدھا کر، لوگ تجھے دیکھیں گے۔ اب بظاہر یہ جو تو کر رہا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں یہ بندہ بڑا عاجز ہے، حالانکہ تیرے دل کے اندر تکبر پڑا ہوا ہے، اور شیطان تکبر کو پختہ کرنے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے تجھے کہہ رہا ہے کہ تو لوگوں کے سامنے یہ کام کرتا کہ لوگ کہیں یہ عاجز ہے۔ پر میں آج کے بعد تو لوگوں کی چپلیوں سے ہاتھ نہیں لگائے گا، جیسے میں تجھے کہوں گا تو نے اس طریقے سے کام کرنا ہے، عاجزی تب ختم ہوگی۔ یہ صوفیہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دل کی اصلاح کیسے ہوگی، دل کے اندر عاجزی ہے یا تکبر ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ وگرنہ حدیث مبارکہ میں ہے علم کے ساتھ لوگ تکبر کریں گے، بڑے سے بڑا عالم ہوگا لیکن اگر دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہوگی، وہ لوگوں کے سامنے اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے علم کا اظہار کرے گا، اپنی بڑائی کا اظہار کرے گا کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا عالم ہے۔ اب یہ علم کا تکبر ہے۔ کوئی سخاوت کا تکبر کرتا ہے، بڑا سخی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ پیسے بانٹتا ہے لوگوں میں کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا سخی ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ دولت کا تکبر ہے، سخاوت کا تکبر ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں ان کا تکبر ہوتا ہے۔ ہندوستان کے بہت بڑی ایک شخصیت تھی، اور وہ بلخ کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ ان کا بیٹا باپ کی زندگی میں اپنے باپ کی قدر نہ کر سکا، باپ کا انتقال ہو گیا، اور بیٹے نے باپ سے، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے وہ، تو انہوں نے باپ سے وہ علم حاصل نہ کیا، اصلاح نہ کی، تربیت نہ کی، باپ سے وہ خلافت حاصل نہ کر سکا۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے اپنے اصلاحی خطبات میں یہ واقعہ لکھا ہے، انہوں نے نام بھی لکھے ہیں، غالباً ان کا حضرت شیخ عبد القدوس یا اس طرح کا ان کا نام تھا، بلخی رحمہ اللہ۔ تو انتقال کے بعد ان کا ایک شاگرد تھا جو ساری عمر اپنی شیخ کی خدمت میں رہا، شیخ نے اس کو خلافت بھی دے دی اور اس کو اپنا جو فیض تھا وہ بھی عطا کیا۔ اب وہ شخص وہاں سے ہندوستان آیا۔ جب ہندوستان آیا تو بعد میں باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو خیال آیا کہ میرے باپ کے جو متعلقین ہیں، خلفاء ہیں، وہ ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ اس علم کو پھیلا رہے ہیں،
لیکن میں نے ناقدری کی، میں نے باپ سے یہ علم حاصل نہ کیا۔ اب اس نے خیال کیا کہ میرے باپ کا سب سے بڑا خلیفہ، سب سے بڑا عالم وہ کہاں موجود ہے؟ تو وہ جانتے تھے ہندوستان میں ایک بزرگ ہیں، میرے باپ کے شاگرد ہیں۔ اس نے ارادہ کیا، وہاں آیا۔ اب جب وہ آیا اپنے باپ کے شاگرد کے پاس، باپ کا جو شاگرد تھا اسے پتا چلا کہ میرے شیخ کا صاحبزادہ آ رہا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا، اپنے مریدوں کو کھڑا کیا، اس کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ اب استقبال کے بعد اسے گھر میں لائے، خانقاہ میں لائے، اسے کھلایا پلایا، 3 دنوں تک اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس دولت کے حصول کے لیے آیا ہوں جو دولت آپ میرے باپ سے حاصل کر چکی۔ انہوں نے فرمایا اچھا آپ نے بتایا نہیں، آپ کو شروع سے بتانا چاہیے تھا، میں تو سمجھ رہا تھا آپ مہمان بن کے آئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کا اتنا اکرام و اعزاز کیا۔ اچھا اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہ جو ہماری خانقاہ ہے جہاں پہ آگ جلتی ہے پانی گرم کرنے کی، جو وہاں پہ بٹی وغیرہ ہے، تو وہاں تو نے یہ کرنا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنی ہے، آگ جلانی ہے، اور ہمیشہ خانقاہ کے اندر پانی گرم ہونا چاہیے۔ اور جب میں شکار کے لیے جاؤں گا تو میرے ساتھ شکار کے لیے جاؤ گے، اور میرے جو شکاری کتے ہیں انہیں تو نے پکڑنا ہے، جب تک میرا حکم نہ ہو، میں اجازت نہ دوں، تب تک تم نے کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب وہ شخص آیا حیران و پریشان کہ بھی یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہاں تو مجاہدے ہیں، اب وہ پانی گرم کر رہا ہے، لکڑیاں لاتا ہے، جمع کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، پیر صاحب شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ یہاں میں یہ عرض کروں کہ بعض صورتوں میں علماء نے لکھا کتے کا پالنا جائز ہے، شکار کے لیے آپ کتا پال سکتے ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر آپ کتا رکھ سکتے ہیں، ریوڑ کی حفاظت کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے شرعاً۔ ہاں اس کے علاوہ بغیر کسی ضرورت کے گھر کے اندر کتا پالنا یا کتا رکھنا اس کی ممانعت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن باہر بوقت ضرورت گھر کی حفاظت یا ریوڑ کی حفاظت یا شکار کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ جو شیخ کے بیٹے جب پیر صاحب وہ شکار کے لیے نکلتے تو اس نے انہیں حکم دیا تھا کہ تو نے کتے کو چھوڑنا نہیں ہے، بڑا طاقتور کتا۔ اب جیسے ہی وہ شکار کو دیکھتا وہ بھاگتا، اس نے رسی پکڑی ہوئی ہے، یہ اپنے شیخ کو دیکھتا میرے لیے کیا حکم، وہ کہتے ابھی اجازت نہیں ہے چھوڑنے کی، تو وہ نہ چھوڑتا، یہاں تک کہ وہ کتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا۔ اب وہ جو پیر زادہ تھا، پیر صاحب کے بیٹے، وہ بھی روتے کہ بھئی میرے باپ نے اس سے اتنی مشقت نہیں لی، اتنے مجاہدے نہیں کروائے، اور یہ جو میرے باپ کا شاگرد میرا پیر ہے یہ مجھ سے اتنے مجاہدے کروا رہے ہیں۔ خیر 3-4 دنوں کے بعد اس نے اپنے شیخ صاحب کو خواب میں دیکھا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ بھئی میں نے جو تمہیں یہ علم دیا تھا، تمہیں اپنی شاگردی میں لیا تھا، میں نے تو تجھ سے اتنی مشقتیں نہیں لی تھی، اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے جتنے تو میرے بیٹے سے کروا رہے۔ تو کہتے ہیں وہ جو مرید تھے انہوں نے جواب دیا حضرت بات یہ ہے، شیخ صاحب بات یہ ہے، میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو میں پیر زادہ بن کے نہیں آیا تھا، میں ایک عام مرید بن کے آیا تھا، اور میرے پاس طلب بھی تھی، جستجو بھی تھی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، الحمدللہ میں نے یہ علم حاصل کیا، لیکن آپ کا بیٹا جو میرے پاس آ چکا ہے وہ پیر زادہ ہے، اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے بڑے مجاہدے کروانے پڑتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے میں پیر کا بیٹا ہوں، میں عالم کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا۔ یہ چیز اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر سے یہ تکبر نکل جائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اپنے شیخ صاحب سے بیعت ہوا 2016 میں، رمضان کے مہینے میں ہم وہاں چلے گئے، اور میرے ساتھ بہت سارے میرے مجاہد آباد کے مقتدی بھی تھے جو میری وجہ سے بیعت ہوئے، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ اب راستے میں ہم جا رہے ہیں، جہاں بھی جو بھی چیز ہوتی ہے تو عام طور پہ مقتدی اپنے امام کی خطیب کی قدر کرتے ہیں، بہت زیادہ وہ خدمت کر رہے تھے۔ وہاں پہنچے، رات کو جب ہم افطاری کر رہے تھے، میں نے افطاری کی، باقی ساتھی ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ذکر کے ایک بڑے ساتھی، وہ مجھے جانتے تھے، انہوں نے دیکھا میں فارغ ہوں، انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب آپ اٹھیں ذرا خدمت کریں۔ اب بظاہر مجھے بات اچھی نہ لگی کہ جی اب میرے مقتدی بھی ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ جی مولانا صاحب کو خدمت پہ لگا دیا، ان لوگوں کو پانی پلائیں، جن کو سالن کی ضرورت ہے سالن لا کے دیں، روٹی لا کے دیں۔ لیکن چونکہ میں گیا اس نیت سے تھا کہ بھئی وہاں میں اگر گیا ہوں طلب سے گیا ہوں،
وہاں مجھے اپنی یہ حیثیت ختم کرنی پڑے گی کہ میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، وہاں خانقاہ میں سب برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس کی اصلاح یہ صوفیہ کرتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سید کبیر احمد رفاعی رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ راستے پہ جا رہا تھا نماز کے لیے، مسجد کی طرف جا رہا ہوں، سخت بارش ہو چکی ہے اور کھیتوں میں ہر طرف پانی پانی ہے، کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی ہے چھوٹی سی، اس پہ میں چل رہا تھا، سامنے سے کتا آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں جب کتا آیا وہ بھی کھڑا ہو گیا، میں بھی کھڑا ہوا۔ میرے دل میں خیال تھا کہ یہ کتا نیچے اترے، کیچڑ کے اندر، اس پانی کے اندر یہ اترے، کیونکہ میں مکلف ہوں، میں نے نماز کے لیے جانا ہے۔ اگر میں نیچے اتروں گا میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، میرا جسم گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، مجھے دھونا پڑے گا۔ اگر کتا نیچے کیچڑ میں اتر جاتا ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے، اس نے نماز نہیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ تو کہتے ہیں ابھی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ کتا بھی کھڑا ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ مجھے راستہ دے، اور میں سوچ رہا تھا کتا مجھے راستہ دے۔ تو اسی دوران کہتے ہیں میں بھی کھڑا تھا، اللہ، چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ جو کتا ہے اس کو اللہ نے گویائی کی، بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور وہ کتا کہنے لگا، سید کبیر احمد رفاعی بات یہ ہے کہ اگر میں پگڈنڈی پہ چلا گیا اور تم نیچے اتر گئے تو تمہارے صرف کپڑے گندے ہوں گے جسے تم پانی سے دھو کے صاف کر لو گے، لیکن اگر تم پگڈنڈی پہ چلے گئے اور میں نیچے اتر کے چلا گیا تو تیرا دل گندا ہو جائے گا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ کتا ہے، اس وجہ سے میرے نیچے اترنے سے تیرا دل گندا ہو جائے گا، اور جب تیرا دل گندا ہو گیا وہ پھر پانی سے صاف نہیں ہوتا۔ حضرت کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں میں فوراً سمجھ گیا کہ اللہ مجھے سمجھانے چاہتے ہیں، میں نے فوراً نیچے اس کیچڑ کے اندر، کھیت کے اندر میں نے چھلانگ لگائی، پانی کے اندر سے گزر گیا، کتے کو میں نے راستہ دیا کہ تم پگڈنڈی کے اوپر چلے جاؤ۔ تو یہاں تک اللہ کے یہ نیک بندے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ جو کتے ہیں، انسان تو انسان چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، یہ جو کتے اور باقی مخلوقات ہیں ان کو بھی اپنے آپ سے گرا پڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے، اس کے پڑوس میں ایک خاتون ہے، وہ اکثر اس اللہ کے ولی کے پاس آ کے اسے کہا کرتی تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ زیادہ بہتر ہیں یا میرا کتا زیادہ بہتر ہے، یا بعض علماء نے لکھا تاریخی واقعہ ہے کہ میری بکری یا میرا بکرا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جو اللہ کا ولی تھا وہ کہا کرتا تھا کہ میں ابھی جواب نہیں دے سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر، خدا نخواستہ اگر میرا خاتمہ اسلام پہ نہ ہوا تو مجھ سے تیرا کتا بہتر ہے، اور اگر میرا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے